محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا محمد ابراہیم جونا گڑھی آف کراچی، جو قرآن پاک کی عظمت، قرات، تلاوت کے حوالے سے، اس کے فضائل و محاسن کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں قبل اس کے کہ دعوت خطاب دوں حضرت مناظر اسلام کو، فیصل آباد دسوہ سے ایک بس کا قافلہ جلسہ گاہ میں تشریف لایا ہے۔ محترم بھائی امین الرشید صاحب اور مار عبداللہ صاحب کی قیادت میں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس طرح 104 جنوبی سے ایک قافلہ آیا ہے، مولانا ابتسام الہی کی قیادت میں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد سٹیج پر تشریف لائے دوران خطاب اور واپس تشریف لے گئے ہمارے محترم جناب تسنیم احمد قریشی صاحب، سابق وزیر امور داخلہ MNA، وہ تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پھر جلدی سے واپس تشریف لے گئے۔ تو اب اسی طرح ناظم جناب محترم قاری حبیب اللہ صاحب، جو ناظم المشاری ہیں جامعہ اسلامیہ سوڈی جے والی سے، وہ کانفرنس میں تشریف لائے ہیں میں احباب کے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس موقع پر میں مسرت اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس کانفرنس میں جامعہ اسلامیہ سوڈی جے والی اور المعہد الشرعی جوراباد اور جامعہ امام بخاری علی حدیث مقام حیات کے سرپرست جناب محترم شاہ محمد علوی صاحب، وہ باوجود اس بزرگی کے اور بیماری کے تکلیف کے سفر کر کے کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، ہم انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مسلک اہل حدیث کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، مساجد کی تعمیر کے حوالے سے بالخصوص کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں پر ان کی خدمات نہیں پہنچی۔ اسی طرح سیلاب کے موقع پر مظفر گڑھ، اسی طرح ڈی جی خان میں اور راجن پور کے علاقہ میں، کوٹ ادو کے علاقہ میں بہت ساری تعمیری خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں۔ آج وہ ہمارے اس کانفرنس میں تشریف فرما ہے۔ اسی طرح ضلع سرگودا، ضلع خوشاب میں بالخصوص مساجد کی تعمیر کے حوالے سے اس وقت بھی ضلع میں تقریباً 4 مساجد جو ہیں زیر تعمیر ہیں، انہی کی سرپرستی میں تو وہ تشریف لائے ہیں، ہم انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح
سوڈی سے پورے یعنی طلباء سمیت علماء کرام سمیت محترم قاری محمد زبیر صاحب اور ان کے ساتھ جتنے اساتذہ کرام ہیں وہ تشریف لائے، اور اسی طرح المعاد الشریف کے طلباء اساتذہ تشریف لائے۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جماعت پہ تا دیر قائم رکھے اور یہ خدمات کا سلسلہ جاری رہے۔ حضرات، میں دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام جناب محترم نذیر احمد سبحانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، ایک نظم آپ کو سنائیں۔ اس کے بعد مناظر اسلام فاتح مناظرہ سرگودا حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب، آپ جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے سرگودا کے نوائی چک 129 جنوبی میں ایک عظیم الشان مناظرہ ہوا، جو آج تک یہ کہتے تھے کہ گستاخ رسول اہل حدیث ہیں۔ اللہ کی رحمت سے اسی عنوان پہ مناظرہ ہوا۔ وہ مناظرہ سننے اور دیکھنے کے لائق ہے کہ فریق مخالف کے مناظر کی زبان سے بات نہیں نکلتی تھی، اور سارے حواری پریشان تھے، دیکھتے تھے، چائے اور پانی پیش کرتے تھے، شاید کوئی زبان سے بات نکلے، لیکن 3 گھنٹوں میں کوئی بات نہ کر سکے، حتیٰ کہ اہل حدیث کے خلاف ایک حوالہ بھی پیش نہ کیا جا سکا، جس سے یہ ثابت ہو کہ اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گستاخ ہے۔ جبکہ میرے شیخ، میرے مناظر نے بے حساب بے شمار حوالے پیش کیے اور کسی حوالے کا جواب بھی نہ آیا۔ اب وہ آپ کی اس کانفرنس میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ولولہ انگیز ایک نہیں 20 مناظرے کر چکے۔ ہر مناظرے میں اللہ ان کو فتح عزت سے نوازا ہے، اور فریق مخالف کے مناظرین حیران ہیں، ششدر ہیں، پریشان ہیں، بلکہ ان کے مناظرہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور میری جماعت کے مسلک کی اشاعت کے لیے ان کی عظیم قربانیاں ہے، جو اس دور میں بے شمار مخالفتیں اور صوبتیں برداشت کر کے رات دن مسلک بیان کر رہے ہیں، کھلے عام بیان کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ کھلے الفاظ میں، واشگاف الفاظ میں انشاءاللہ مسلک اہل حدیث آپ کو سنائیں گے، اور آپ انشاءاللہ سنیں گے نا۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے شاعر اسلام محترم نذیر احمد سبحانی صاحب ایک نظم آپ کو سناتے ہیں مسلک اہل حدیث کے ہی حوالے سے، ان کے بعد انشاءاللہ مناظر اسلام کا خطاب ہوگا۔ بیٹھ کے طبیعت خراب ہوگی، نظم بیٹھ کے پہلی بار سنیں ختم شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی دیر ہو گئی تانوں بیٹھیا ساتھیاں نوں، میرا خیال ہے تہاڈا منہ میٹھا کرا دئیے۔ نظم دا عنوان ہے ملا جی دا ختم شریف۔ یہ بھی ایک قرآن جی دے نال تعلق ہے، کہندے بھابی ختم نہیں پڑھتے، میں تانوں ختم سنان لگا۔ ملا تیرا ختم شریف، ملا تیرا ختم شریف، بکرے چھترے ہضم شریف، ملا جی تشریف لے آئے مار پتھلا بہ گئے نے، اج ختم دوایا جاوے گا کر بابے ہوری کہہ گئے نے، سب درویش اکٹھے ہو جو سد لو جیڑے رہ گئے نے، اے ختم قرآن دے واسطے تھے ہووے گی ایک بزم شریف، ملا جی دا ختم شریف، اکو چھاپے دینے پارے فرق نہیں ذرا پرنٹاں چ، پڑھ لو منڈیو ایک ایک پارا کھچ دیو 10 منٹاں چ، فر فر کر کے پڑھ دے آو کر دیو ختم سکنٹاں چ، اور اگڑی آو زبراں دے شدہ مدہ جزم شریف، ملا جی دا ختم شریف، شروع تلاوت ہو گئی سارے بن کے بہ گئے پالیاں نے، ڈونگے گوشت دے پہ آمن کھیرا بھریاں تھالیاں نے، لمیاں لمیاں سیویاں دے نال تنیاں پیاں کنالیاں نے، اے روغنی نال لفافیاں دے وچ پولے پولے نرم شریف، ملا جی دا ختم شریف، ڈشاں پلا دیاں آمن پیاں رنگ برنگا زردائے، ملا دے منہ وچ آ گیا پانی ویکھ کے جاندا مردائے، اے ختم سپارا ہی نہیں ہوندا ویکھو کی پیا کردائے، اے کھان پین دے پج بنائے کیسی کڈی رسم شریف، ملا جی دا ختم شریف، سیب انار تے مالٹ کنوں لگ گیا ٹھیرے انگوراں دا،
5-7 ਟੋਕਰੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲਾ ਟੋਲਾ ਬੇਸ਼ਊਰਾਂ ਦਾ। ਮੁੱਲਾ ਵੇਖੇ ਕੱਛਾ ਮਾਰੇ ਭੁੜਕੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਅਜ਼ਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ। ਬਿਟ ਬਿਟ ਤੱਕਦੇ ਫਰ ਫਰ ਪੜਦੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਸਪਾਰੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਕੰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਹਿਲ ਘੇਰਿਆ ਕਿਸਮਤ ਮਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰੀ ਆਵੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲ ਹਲਾ ਤੂੰ ਰਹਿਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਲ ਨਕਾਰਾ ਏ। ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਲਟ ਸਪਾਰਾ ਏ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰ ਹਲਾਈ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਰਾ ਏ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਗਰਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ। ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਹਿਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਸਪਾਰਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝਟਪਟ ਖਾ ਗਿਆ ਕਸਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ। 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਮੀਆਂ। ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮੀਆਂ। ਬੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਮੀਆਂ। ਆਖਣੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ। ਹੱਪ ਹੱਪ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੱਕ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਾਕਰ रहमान सदीकी अहले हदीस की उद्वोस पाकिस्तान। ਹੱਪ ਹੱਪ ਕਰਕੇ ਕੱਪ ਕੱਪ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਉਡਾਇਆ ਹਲਵੇ ਨੂੰ। ਗੱਪੀ ਆਵਣ ਖੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡੱਫੀ ਆਵਣ ਜ਼ਰਦੇ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਪੈ ਸਮਝਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਚਰਦੇ ਨੂੰ। ਦੋ ਦੋ ਹੱਥੀ ਚੁੱਕੀ ਆਵਣ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ। ਖੂਬ ਵਰਾਛਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗਈਆਂ ਦੇ। ਰੁਗ ਰੁਗ ਸੇਵੀਆਂ ਸੁੱਟੀ ਆਵਣ ਨਾਲ ਪਿਆਲੇ ਦਈਆਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੱਟ ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਨੇ ਟੱਪੇ ਸੁੱਟਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਖਾ ਖਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਜ਼ਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ। 5-7 ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, 5-7 ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਟਕਾਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਓ ਪੁੱਤਰੋ ਖਾਣੇ ਬੜੇ ਪਕਾਏ ਨੇ। ਸੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਜਣਾ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਾਦਾ ਏ। ਮਰੇ ਹੋਇਆ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਦਾ ਏ। ਉਹ ਦਰਜਾ ਪਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਏ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਕਰ ਗਏ ਵਾਦਾ ਏ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਆ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ। 5 ਪਰਾਤਾਂ ਤੇ 6 ਡੋਂਗੇ ਰੋਟੀਆਂ ਧਸ ਗਿਆ 12 ਨੇ। ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੋਢੇ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੰਜੀ ਘਰ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੱਜਿਆ ਧੜਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ। ਉਹ ਨਾਸਾਂ ਪਰਨੇ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲਾ ਮਸੇ ਮਸੇ ਉੱਠ ਬਹਿੰਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹਕੀਮ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਚੂਰਨ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਹਕੀਮ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਹਜ਼ਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ। ਮੁੱਲਾ ਕਹੇ ਹਕੀਮ ਦੇ ਤਾਈ ਜਾਹਿਲ ਕੇ ਮਜਹੂਲ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਤਿਬੀਆ ਕਾਲਜ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਮਾਕੂਲ ਹੈ ਤੂੰ। ਚੂਰਨ ਖਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਕਮਲਿਆ ਹੁੰਦੀ ਖਾਂਦਾ ਹਲਵਾ ਗਰਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ। ਇਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣੋ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣੋ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਕੁਝ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਮਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਚੌੜ ਕਰੋ। ਸੁਨਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਡ ਵਿਖਾਓ ਬਿਦਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੌਰ ਕਰੋ।
اہل سنت نام دی رکھو لاج کرو کوئی شرم شریف ملا جی دا ختم شریف وچ قرآن دے ثابت نہیں اتے نبی کتے فرمایا نہیں کسے صحابی اس طریقے اتے عمل کمایا نہیں چار امام بزرگاں ولیاں نے یہ ختم دوایا نہیں اے کھان پین دے پج بنائے نوائیں جکڑیا دھرم شریف ملا جی دا ختم شریف عقل کرو کوئی عقل دے انیو تانوں پہ سمجھانے آم اسی تے تاتھوں کچھ نہیں مانگ دے تو اڈائی کچھ بچانے آم اسی تے اپنے گھر وچ ماشا اللہ سب کچھ کھانے آم رب ہدایت دیتی سانوں بڑا ہی رب دا کرم شریف تو سب کر گیوں حزم شریف رب رسول دا رستہ چھڑیا کیڑے پاسے جاؤ گے حالے ویلا کر لو توبہ آخر نو پچھتاؤ گے جیسی کرنی ویسی بھرنی کھٹیا جھولی پاؤ گے چھڑ سبانی گل مکا ہن لمبی ہو گئی نظم شریف ملا جی دا ختم شریف بکرے چھترے حزم شریف ملا جی دا ختم شریف حضرات تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام فاتح مناظرہ سرگودا حافظ محمد عمر صدیق صاحب نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مناظر اسلام مناظر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالی جل و علا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس عالم رنگ و بو میں اسلام کے نام پر جتنے بھی فرق اور مذاہب ہیں ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری وابستگی سچی ہے اور دوسرا فرقہ غیر ناجی ہے جھوٹا ہے جنت میں جانے والا نہیں ہے یہ اختلاف نیا نہیں بلکہ پرانا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک شخصیت ماننے والے چار گروہ ایک گروہ یہودیوں کا ان کا عقیدہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نصارہ کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی مشرکین کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے عقیدے پر اور چوتھی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت آپ کا یہ کہنا
کہ ہم ابراہیمی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ ایک ہے. آج شیعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا اظہار کرتا ہے، بریلوی بھی اظہار کرتا ہے، دیوبندی بھی اظہار کرتا ہے، اہل حدیث بھی اظہار کرتا ہے. حضرات، کون اپنے دعویٰ میں سچا ہے، کس کا منہج اس کے دعویٰ کے مطابق ہے؟ اختصار کے ساتھ مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو کتاب اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، سلف صالحین کے منہج سے واضح کروں گا. جس طرح اللہ کے پیغمبر نے کہا ہم ابراہیمی ہیں، اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم محمدی ہیں. قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مشرک، ایک اللہ کی توحید کے علمبردار، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اللہ کی توحید کے علمبردار. مذاہب کی بات کرنے والوں، فرقوں کی بات کرنے والوں، گروہوں کی بات کرنے والوں، آؤ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اور آپ کی جماعت کیا حنفی تھے. آج انہوں نے جنت کا ٹکٹ اس کو کہا ملے گا جو حنفی ہے، جو جعفری ہے وہ جنتی ہے، جو شافعی ہے وہ جنتی ہے، جو مالکی ہے وہ جنتی ہے، جو حنبلی ہے وہ جنتی ہے. اور لوگوں، اہل حدیث کہتے ہیں جنتی وہ ہے جو محمدی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ جعفری تھے. اللہ کا قرآن اترتا، اللہ کے پیغمبر عمل کر کے دکھاتے، صحابہ اپناتے، اور اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرات، اسی مضمون کا ایک دوسرے رخ سے جائزہ لیتے ہیں. ایک اپنے عقیدے کی بنیاد عقل پر رکھتا ہے، ایک اپنے عقیدے کی بنیاد اکابر پرستی پر رکھتا ہے، ایک اپنے عقیدے کی بنیاد تجربات اور مشاہدات پر رکھتا ہے، اور ایک کہتا ہے سمجھ آئے نہ آئے، جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا وہی دین ہے. بریلوی مسئلہ توسل ہے، قرآن ان کا ساتھ نہیں دیتا. قرآن کو چاہیے انبیاء نے پکارا تو اللہ کو پکارا، اولیاء نے پکارا تو اللہ کو پکارا، اتقیاء نے پکارا تو اللہ کو پکارا، صحابہ نے پکارا تو اللہ کو پکارا. اب پیغمبر کا اسوہ بھی ساتھ نہیں دیتا، صحابہ کی زندگیاں بھی ان کی تائید نہیں کرتی، ائمہ محدثین کا منہج بھی ان کی موافقت نہیں کرتا. انہوں نے اپنے مذہب کی دلیل کس کو بنایا؟ عقل کو بنایا. ہم کہتے ہیں لوگوں، عقل کی لگام وحی الہی ہے. عقل کیا ہے؟ اللہ والوں کو ملو گے تو پھر اللہ سے ملاپ ہوگا. اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ والوں کے طفیل سے، منت سے، سنگت سے، جا سے، توسل سے. اور جس طرح کمسٹر کو ملنا ہو، چپڑاسی کو ملا جاتا ہے، اللہ کو ملنا ہو تو اللہ والوں کو ملا جاتا ہے. اب یہ بات کتنی بودی ہے، اس میں اللہ کی بھی توہین ہے،
اور اللہ والوں کی بھی توہین ہے۔ اللہ کی توہین کیسی کہ اللہ کی مثال کمشنر کے ساتھ دی، اور اللہ کہتے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ اور اللہ کے دوستوں کی توہین کیسی، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کی مثال چپڑاسی کے ساتھ دی گئی۔ حضرات آگے چلیے، ہمارا عقیدہ عالم الغیب کون ہے؟ اہل حدیثوں بولو، عالم الغیب کون؟ عالم الغیب کون؟ اللہ عالم الغیب ہے۔ ایک آیت نہیں، بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک قرآن تمہاری تائید کرتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب۔ اللہ کہتے ہیں عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ نبی بھی عالم الغیب ہے، ولی بھی عالم الغیب ہے۔ قرآن اس کا ساتھ نہیں دیتا، کبھی کہتا ہے وما كان الله ليطلعكم، کبھی کہتے ہیں وما هو على الغیب بضنین۔ اور یہ بات یاد رکھ، اطلاع علی الغیب کا انکار نہیں کرتے، نبی کے علم کا انکار نہیں کرتے، لیکن بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک پورا قرآن پڑھتے چلے جاؤ۔ لفظ علم اور لفظ غیب جہاں آئے گا اللہ کے لیے اس بات ہے، غیر اللہ کے لیے نفی ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے لفظ علم غیب کا مرکب نہ نبی کے لیے استعمال کیا ہے، نہ ولی کے لیے استعمال کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک کے حق اہل حدیث۔ تمہارا عقیدہ ہے اللہ عرش پر ہے، اللہ کا وجود کہاں ہے؟ عرش پر۔ تعویلہ قبلہ کے لیے پیغمبر اپنا چہرہ کہاں اٹھاتے تھے؟ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، نبی نے چہرہ اٹھایا تو آسمان کی طرف اٹھایا۔ قرآن کہتا ہے أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اور تم کہتے ہو سبحان ربی العالی۔ باندی کو صحابی نے مارا، لونڈی کو مارا، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا آئین اللہ، بی بی بتا اللہ کا، اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ وجود کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اور ان کا عقیدہ ہے وجود کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ پیر بھی جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، بندہ بھی جگہ ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ پیر رب بن جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، تمہارا عقیدہ قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی صحیح تک تائید تمہاری کرتا ہے، ان کی تائید قرآن کرتا نہیں کرتا۔ حضرات آگے چلیے، تمہارا عقیدہ ہے سما بصر کے لحاظ سے، اسماء و صفات کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ پر ہے، وجود عرش پر ہے، اس کی قوتیں، اس کی سمات، اس کی بصارت، اس کے اسماء، اس کی قوہ، وسیع کرسیہ السماوات والارض، پوری کائنات کا اس نے احاطہ کیا ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی ہر جگہ، ولی ہر جگہ۔ اور پھر میں نے کیا کہا؟ تو بھی اپنا مذہب لے کر آ، میں بھی اپنا عقیدہ لے کر آتا ہوں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم۔ اے میرے پیغمبر، جب وہ آپس میں اس بات پر قرہ کر رہے تھے مریم کی کفالت کون کرے گا، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ وما كنت بجانب الغربیہ، قرآن تیرے مطبع کا چھپا ہوا ترجمہ تیرا ہے، حاشیہ تیرا ہے، تفسیر تیری ہے، لے عقیدہ میرا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو مکی لکھا ہوا، بقرہ کو مدنی لکھا ہوا، آل عمران کو مدنی لکھا ہوا، النساء کو مدنی لکھا ہوا۔ میں نے کہا لکھ، سورۃ فاتحہ لاہوری، بقرہ فیصل آبادی، لکھتا نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر نبی ہر جگہ ہے تو لکھ دے سورۃ فاتحہ لاہوری، بقرہ فیصل آبادی، سورت آل عمران سیالکوٹی۔ اور تیرا نام لکھنا یہ بتاتا ہے اگر نبی مکے ہے تو قرآن مکی ہے،
اگر نبی مدینے ہے تو قرآن مدنی ہے، نبی ہر جگہ نہیں، قرآن اس کی تائید نہیں کرتا۔ حضرات آگے چلیے، اور مسلک اہل حدیث کی حقانیت کی بات کرتا ہوں۔ ان کا عقیدہ ہے نبی نور من نور اللہ ہے، ان کا عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ ہے صفت کے اعتبار سے نور ہے، ہدایت کے نور ہے، معجزاتی نور ہے، نور من نور اللہ نہیں۔ کیوں؟ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی اور اللہ کسی سے جدا نہیں ہوا۔ اب یہ کہتا ہے نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ دو طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس کو، نوع کو ذکر کرتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، عبدیت کا ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبدیت کا ذکر کیا۔ اور قرآن کا دوسرا مقام قل انما انا بشر مثلکم، اور لوگو اللہ کا یوم ولادت نہیں، یوم وفات نہیں، اللہ اونگتا نہیں، سوتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اس کی بیوی نہیں، اولاد نہیں، سردی نہیں لگتی، گرمی نہیں لگتی۔ جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ اللہ۔ نبی مخلوق، اللہ خالق ہے۔ نبی کے والدین اللہ کے والدین نہیں، نبی کی بیوی اللہ کی بیوی نہیں، نبی کی اولاد اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ نبی زخمی ہوا، اللہ زخمی ہوتا نہیں، نبی سوتا ہے۔ حدیث ہے بخاری و مسلم کی، بلال کی ڈیوٹی لگائی، فجر کے وقت تو نے اٹھانا ہے۔ بلال نے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائی، سورج کی کرنیں نکلی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا بستی چھوڑ دو، یا شیطنت ہے، شیطان کے اثرات ہے، پتہ یہ چلا، اور جو وقت پر بھی سو جائے وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے، مختار کل نہیں ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ اور جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، جسے نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے۔ حدیث ہے بخاری مسلم میں، ابو داود میں، سردیوں کا موسم نبی نے چادر لی، گرمیوں کا موسم پسینہ آتا، ام سلمہ پسینے کو محفوظ کرتی، اور اللہ کو نہ پسینہ آتا ہے نہ اللہ چادر لیتا ہے، نہ اللہ کو سردی لگتی ہے نہ اللہ کو گرمی لگتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، اور تیرے مسلک کی حقانیت قرآن بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے، ہزار بار بیان کرتا ہے۔ جا بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کسی تک ایک آیت لے آ، اللہ نے کسی جگہ پر اپنے نبی کو نور من نور اللہ کہا۔ ہمارے اہل حدیث بھائی فوراً فون اٹھاتے، حافظ صاحب نبی پاک کی نورانیت پر آیت پیش کرتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پتہ نہیں اختلاف کیا ہے، جھگڑا ہے نور من نور اللہ پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ حضرات آگے چلیے، ہمارا عقیدہ ہے مختار کل کون ہے؟ مختار کل کون؟ اللہ کے پیغمبر مختار کل نہیں ہے، نبی مختار کل نہیں ہے۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ۔ مختار کل کون ہے؟ مختار کل کون؟ اٹھا بخاری و مسلم کو ترجمہ غلام رسول رضوی نے کیا، سیدی نے کیا۔ سیدہ بیان کرتی ہے 3 دن سے زائد اللہ کے پیغمبر کا چولہا نہیں چلتا تھا، اور حدیث میں ہے اللہ کے پیغمبر گھر تشریف لاتے، سیدہ سے پوچھتے کھانے کو ہے، حضرت عائشہ کہتی کھانے کو نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کیا کہتے؟ میرا روزہ ہے۔ پتہ چلا پیغمبر مختار کل نہیں ہے۔ سیدہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر ایک دن تشریف لائے، پوچھا کھانے کو ہے، میں نے جواب دیا کھانے کو نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر پوچھا کھانے کو ہے، میں نے کہا نہیں ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی
آپ ایک مرتبہ پوچھتے کھانے کو ہے، میں کہتی نہیں. آپ کہتے میرا روزہ. اس دن پیارے پیغمبر نے 2 مرتبہ پوچھا عائشہ کھانے کو ہے. میں نے دوسری مرتبہ یہ جان لیا پیغمبر کو بڑی شدت کے ساتھ بھوک لگی ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی سرکہ ہے، سرکہ سوکھی روٹی ہے. پیغمبر سرکے میں سوکھی روٹی ڈبو کر کھاتے اور کیا کھاتے؟ نعم الادام الخل. جیسے بھوکا شخص غریب و ندار کہتا ہے پیاز بہترین سالن ہے، نبی نے کہا سرکہ بہترین سالن. پتہ یہ چلا اور لوگوں جو مختار ہو وہ بھوک کے لیے پریشان نہیں ہوتا، وہ روٹی کے لیے تقاضا نہیں کرتا. جو مختار ہو، اللہ کے پیغمبر کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، ان بفراقک ابراہیم لمحزونون. پتہ یہ چلا مختار کل کون ہے؟ اور لوگوں نوٹ کرو، یہ نور من نور اللہ کا عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، حاضر و ناظر کا عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. جس پر عیسائی پادری سے پوچھ لو. مختار کل کا عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور انجیل متی میں لکھا کہ زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا یسوع مسیح ہے. علم غیب عطائی کا عقیدہ بھی ان کا عقیدہ ہے. اب آگے چلیے. کہتے ہیں اگر نبی تو نہ ہوتا سارا جہان نہ ہوتا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وہ اہل حدیثوں کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا کل کائنات نہ ہوتی. اٹھاؤ، انجیل مکاشفہ میں لکھا ہے اگر یسوع مسیح نہ ہوتا تو کل کائنات نہ ہوتی. پیغمبر کی مجھے وہ حدیث یاد آئی، فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر، ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر. جوتا یہود و نصارہ کا، امت مسلمہ میں جوتا ڈھونڈو کدھر ہے، تمہیں ملے گی تقلید. یہود و نصارہ کا جرم قرآن بیان کرتا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ حضرات آگے چلیے. ان کو رفع یدین سے نفرت ہے، فاتحہ خلف امام پر لڑتے ہیں، آمین بالجار پر مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں، تراویح 8 پڑھنے پر بڑبڑاتے ہیں، چیختے ہیں، سیخ پا ہوتے ہیں. آؤ اور ساتھ ہمیں کہتے کیا ہے؟ کہتے انگریز دے دور دی پیداوار. انگریز دے دور تو پہلا انہاں دی مسجد ہی کوئی نہیں سی، انہاں دا مدرسہ کوئی نہیں سی، انہاں دا قبرستان کوئی نہیں سی، انہاں دی کتاب کوئی نہیں سی. چور مچائے شور، چور چور چور. اور جو خود نیا ہو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ یہ جو قرآن ہے یہ انگریز کے دور کا ہے؟ ان سے پوچھو. قرآن انگریز کے دور کا ہے، بخاری مسلم انگریز کے دور کی ہے. اور یہ بات نوٹ کرو، شاہ ولی اللہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، انگریز کا منحوس قدم نہیں لگا تھا. بر صغیر پاک و ہند میں اٹھاؤ نزات الخواطر کو. سید فاخر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ رسالہ نجاتیہ لکھا، ما آل حدیثیم دغارن شناسیم. اٹھاؤ. دہلی کی شاہی مسجد میں اونچی آمین ہوتی تھی، رفع یدین کی جاتی تھی، اور سلطان نظام الدین اولیاء کوئی حنفی مولوی اٹھاؤ اس پہ ہاتھ رکھو. دارالعلوم دیوبند بننے سے پہلے، بریلی بننے سے پہلے، یہ عقیدے جننے سے پہلے کسی بھی اپنے حنفی مولوی پر ہاتھ رکھو، کتاب تو لے کر آئے گا، مسلک اہل حدیث کو میں ثابت کروں. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ. ترجمہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ کا ترجمہ اٹھا لو، تمہارے ممدود، تمہارے ولی، تمہارے سرخیل ہیں. شاہ رفیع الدین کا ترجمہ اٹھاؤ اور اہل حدیث کا ترجمہ اٹھاؤ. بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک شروع ہو جاؤ. اور 35 ممالک میں احمد رضا کے ترجمے پر پابندی لگی، جگہ جگہ تعریف کی، تغیر کیا، تبدل کیا، اللہ کی اسماء صفات کی تعطیل کی ہے، کئی جگہ پر نبی کی توہین کی ہے، احکام کو تبدیل کیا ہے. تیرے بڑوں نے جو ترجمہ کیا
اس کے مطابق اگر کسی کا ترجمہ ہے تو اہل حدیث کا ترجمہ ہے۔ حضرات رفع دین پہ لڑتے ہیں، فاتح خلف الامام پہ لڑتے ہیں، آمین بالجار پہ لڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کہیں جنے طلاق تین نہیں کے حلال سینٹر کھو رکھے۔ ابھی گزشتہ دنوں ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام چلا، 6 مرتبہ ایک عورت کے ساتھ حلالہ کیا، 6 مرتبہ۔ اب بتاؤ دیوس اور بے غیرت کبھی دیندار ہو سکتے ہیں؟ دین تو غیرت کا، ایمان کا، جان کا، مال کا، 4 چیزوں کا محافظ ہوتا ہے، اور تم جان کے بھی، مال کے بھی، غیرت کے بھی، ایمان کے لٹیرے بننے بیٹھے اور سمجھتے ہو کہ ہم دیندار ہیں۔ تم دیندار نہیں۔ حدیث ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے، ایک بیان کون کرتا ہے؟ سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری حدیث مسلم میں ہے، نبی کے دور میں 3 طرح کے ایک شمار کی جاتی تھی، اور حلالہ کروانے والے پر بھی لعنت ہے۔ اٹھاؤ مستدرک حاکم، حلالہ کرنے والا ملعون بھی ہے، اور حلالے کے ساتھ عورت پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ کیا لکھا ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں لعنت، ابن الامام کہتے ہیں نہیں، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں ذرا سنو، ان کی چیرہ دستیاں، ان کی دلیریاں، ان کی بغاوت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر کس طرح گامزن ہے۔ قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضع، تعریف کلمات میں کرتے تھے، ہیر پھیر کرتے تھے، معنی کو، مطالب کو، الفاظ کو تبدیل کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ نبی نے کہا لعنت ہے، ابن امام کہتے نہیں، یہ لعنت کا مطلب رحمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لعنت، یہ کیا کہتے ہیں؟ رحمت۔ کیا اسے دینداری کہا جائے گا؟ اور حضرات آگے چلیے، اہل حدیث و رفع دین کرتے ہو، ہاتھ اٹھاؤ جو مبارک ہاتھ رفع دین کرتے ہیں، او ماشاءاللہ۔ اور سنو، 20 محدثین ہیں۔ امام بخاری نے رفع دین کرنے پر کتاب لکھی، سبکی نے لکھی، نووی نے لکھی، ابن الملقن نے لکھی، بہقی نے لکھی ہے۔ 20 محدثین ہیں، آئمہ محدثین نے باب باندھے رفع دین کرنے کے۔ جاؤ قیامت کی صبح تک کے لیے وقت دیتا ہوں، کوئی امام، کوئی محدث ایسا لے کر آؤ جس نے رفع دین نہ کرنے پر کتاب لکھی ہو، ایک لے کر۔ نعرہ تکبیر، اہل حدیث کے 2 حضور، اہل حدیث کے 2 حضور مخطوطے بنانے میں بڑے ماہر ہیں۔ حدیث نور نہیں ملی، اے جابر تیرے نبی کا نور اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، تورا بورا کے غاروں سے نکالا جوز، پہلے شور مچاتے رہے افغانستان میں، صوفی عباس کہتا رہا، پھر ترکی جا کر جال سازی کی، جوز بنایا، حدیث گڑی۔ اے جابر اللہ نے اپنے نبی سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ میں نے کہا پوری حدیث پڑھ جو تو نے بنائی ہے، یہ پوری حدیث پڑھ۔ حدیث ہاں کے کسرہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حدیث نہیں کہہ رہا، حدیث پوری پڑھ، یہ من گھڑت بناوٹی بات پوری پڑھ۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات پھر نبی کے نور سے پیدا کی، اور بریلویوں کی کتاب ہے پھول اور کانٹے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر 17 کہتا ہے شیطان بھی اللہ نے نبی کے نور سے پیدا کیا۔ ان کا اعتقاد ہے، پوری حدیث کبھی نہیں پڑھیں گے۔ جب بھی کوئی بریلوی یہ روایت پیش کرے المختلق المصنوع المکذوب الکذب علی رسول اللہ، ان سے کہو اگر تمہارے اندر غیرت ہے، حمیت ہے، محبت مصطفیٰ ہے، جاؤ کتاب لے کر اور پوری حدیث سناؤ۔ جب پوری حدیث سنائیں گے، پہلے تو سنائے گا نہیں، مولوی نہیں سنائے گا، مولوی کی زبان سڑ جائے اگر سنائے، عامی لے آئے سنائے، تو پھر حدیث کا مضمون کیا ہے کہ پھر کل مخلوقات، سام بھی، بچھو بھی، نیولا بھی، سور بھی، دھواں بھی، کاکروچ بھی، تمہارے اعتقاد کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کے نور سے پیدا ہوا ہے۔ اور ہم اس بات کو کبھی بھی دین اور مذہب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور لوگوں آگے آؤ،
فاتحہ پڑھنے پر امام بخاری نے کتاب لکھی ہے، امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے، جاؤ فاتحہ نہ پڑھنے پر کسی امام محدث نے کتاب لکھی ہو، اور پھر امام بخاری نے اونچی آمین کا باب باندھا، نسائی نے باندھا، ابن حبان نے باندھا، ابن خزیمہ نے باندھا، جاؤ دنیا کے کسی محدث نے آمین بسر کا باب باندھا ہو۔ تراویاں کنیاں پڑھ دے ہو، کنیاں پڑھ دے ہو، کنیاں پڑھ دے ہو، 8۔ اور کہتے کیا ہیں؟ بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ اب یہ بنا عشق، جیسے کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ایک جنازے پر میں بھی چلا گیا، ہماری مسجد کا نمازی لڑکا جوان فوت ہو گیا، شرارتی بھی کچھ ہوتے ہیں، اس کے ننیال مولوی لے آئے۔ میں نے وہاں اونچی آواز سے کہا مولوی صاحب آپ تو کہتے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ذرا جنازے کا طریقہ بتا۔ تیرے جنازے میں نہ فاتحہ نہ تیرے جنازے میں درود، نہ فاتحہ نہ درود، اپنی کہی ہوئی بات اللہ نے خود ہی لگا دی۔ اتنی 2 نمبری مذہب کے نام پر اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک، اور جاؤ دنیا کے کسی عجائب گھر سے یہ مجھے روایت نکال کر بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں یہ درود پڑھاؤ، یہ ثنا پڑھاؤ۔ جاؤ جا شیعہ کا 12واں امام قرآن لے کر چھپا بیٹھا اسری، وہاں پر یہ تمہارا ثنا بھی پڑھاؤ۔ اور درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت۔ اور نہ یہ درود ہے نہ یہ ثنا ہے۔ 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے نبی دے، تے دعا واسطے حاضر اس میت دے۔ اور دعا پڑھتے کیا؟ اللہم اغفر لینا و مینا و شاہدنا و غائبنا، ایک بھی لفظ اس میں موجودہ میت کے لیے نہیں ہے۔ جھوٹ بولا ہے، دعا واسطے حاضر اس میت، دعا واسطے حاضر اس میت، جھوٹ شروع میں ہی جھوٹ، مذہب کی بنیادی جھوٹ پر دعا واسطے حاضر اس میت ہے۔ اور جو دعا پڑھتے ہیں 1 منٹ میں جنازہ پھڑکا کے ایسے، آؤ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اٹھاؤ مسلم نسائی کو، اللہ کے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا، اتنی دعائیں پڑھی، میں نے تمنا کی کاش یہ میت میں ہوتا اور جنازہ پڑھانے والا رسول اللہ ہوتے۔ سمجھ تم کو پھر نہیں آتی؟ کہتے ہو بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو آتی نہیں بخاری، اور تم کو بخاری نہیں آتی۔ کیوں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے تمہارا ایسا محاسبہ کیا ہے، قیامت کی صبح تک ان کے مولوی ہاتھ لگا لگا دیکھ رہے ہیں ہو کیا گیا، بن کیا گیا، مدرسہ چلتا نہیں جب تک تقریب بخاری کا اشتہار نہ چھپے۔ بخاری نے چھوڑی کوئی شے نہیں، کتاب الایمان میں ہمارا رات، یہ کہتے ہیں ایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان بڑھتا بھی نہیں کم بھی نہیں ہوتا۔ بخاری کہتے ہیں ایمان قول و عمل ہے، بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ پھر امام بخاری نے باب باندھا کتاب الرد الجامیہ، یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، بخاری کہتے ہیں نہیں اللہ ہر جگہ نہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، یہ 7 صفتوں کو ماننے والا بخاری نے رب کی صفات کے انبار صحیح بخاری میں سجا دیے۔ باب باندھا رفع دین کرنے کا، فاتحہ پڑھنے کا، آمین بالجار کا۔ اور اسی طرح امام بخاری نے کتاب قائم کیا، کتاب و صلاۃ التراویح، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 8 رکعتوں والی روایت لے کر آئے، 8 رکعتوں والی روایت لے کر آئے، 8 رکعتوں والی۔ اور جاؤ قیامت کی صبح تک کے لیے تمہیں وقت دیتا ہوں، کسی امام محدث نے 20 رکعت تراویح کا باب باندھا ہو۔ جو تمہارے مسائل ہیں، تقلید ہو، حاضر ناظر ہو، عالم الغیب ہو، اللہ کی صفات والا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے، یا المحند المفند میں لکھا کہ قبور سے فیض، یہ اتفاقی بات ہے، یہ ثابت شدہ بات ہے۔ آؤ تمہارے جو امتیازی عقائد و مسائل ہیں، نہ اللہ کے قرآن میں ملیں گے، نہ رسول اللہ کے فرمان میں ملیں گے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں ملیں گے، نہ سلف کے منہج میں۔ آؤ اٹھاؤ، میں کہا کرتا ہوں بریلویوں سے، اور بریلویوں صحیفہ ابی ہریرہ ہے، صحیفہ ابی ہریرہ، صحیفہ عائشہ، صحیفہ ابی بکر، صحیفہ علی، صحیفہ عمر بن عاص، موطا مالک ہے، مسند شافعی ہے، مسند احمد ہے۔ اور پھر آؤ مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسند ابی داؤد طیالسی کی ہے،
بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ سے لے کر بیکی و طحاوی تک جاؤ، محدثین نے ابواب باندھے ہیں ایمان کے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، شرائط، ارکان، واجبات، مبطلات، نواقص، جہاد کیسے کرنا ہے، کمانا کیسے ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، انفرادیت سے لے کر اجتماعیت کے ارتقاء، اقتدار تک، تفصیلات پر انہوں نے جزیات پر ابواب مرتب کیے، ابواب لکھے، احادیث سے مسائل کا استنباط کیا، استخراج کیا، 30 مسئلے امام بخاری نے ایک ایک حدیث سے ثابت کیے ہیں، کنگھی کیسے کرنی ہے، جوتا کیسے پہننا ہے، ہنسنا کیسے ہے، اور رونا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، خوشی کیسے ہے، غمی کیسے ہے، جاؤ۔ کسی امام محدث نے باب باندھا ہو علم غیب کا، حضرت نادر کا، نور من نور اللہ کا، مختار کل کا، جشن ہند میلاد النبی کا، قیامت کی صبح آ سکتی ہے، تم اپنا منہج، اپنا عقیدہ، اپنے نظریات سلف صالحین کے فہم سے ثابت کر سکتے نہیں، اور اٹھاؤ۔ کوٹ رادھا کشن میں مناظرہ ہوا، کس بات پر؟ اے وہابی انگریز دے دور دی پیداوار، فرقہ جدیدہ۔ میں نے کہا انشاءاللہ تمہاری ایسی گرفت ہوگی قیامت کی صبح تک ہاتھ لگا لگا کر دیکھو، اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو وصیت کر جائیں گے، اس موضوع پر کبھی اہل حدیث کے ساتھ بات نہ کرنا۔ میں نے کیا کیا؟ محدثین نے جس طرح مسائل پر کتابیں لکھی، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، آداب بھی ہیں۔ میں نے کہا اسی طرح ائمہ محدثین نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر سپیکر آپ کا ٹھنڈا ہے، بیمار ہے، تائیں تو مجمع ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، آپ ٹھنڈے، خطیب سبتین شاہ سب گرم، آپ ٹھنڈے۔ حضرات آگے چلیے، حضرات ائمہ محدثین نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں، علماء اکابرین میرے تشریف فرما ہے، مراجعت کر سکتے ہو، کتابیں لے سکتے ہو۔ میں اکثر اہل حدیثوں سے سوال کرتا ہوں، مجھے اپنے عقیدے کی کتاب بتاؤ، پہلے تو چپ کر جائیں گے، پھر کوئی بولے گا، کہے گا تقویۃ الایمان، تھوڑا کوئی اور جہاں دیدہ اہل حدیث ہوگا وہ کہے گا کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کی، پھر پوچھوں کوئی اور کتاب، کہیں گے قرآن شریف۔ تمہیں پتہ ہی نہیں، سوئے بیٹھے ہو، پتہ ہی نہیں۔ ایک چلاک اجار چلاک لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں رفع دین آمین فاتح خلف البام پر الجھایا ہوا ہے۔ فقہ حنفی کی خبر نہ لے، آپریشن نہ کرے فقہ حنفی کا، جس میں نبی کے گستاخوں کو کھلی چھٹی ہے، تو ان کے طریقے واردات چور دروازے کھلے ہیں، جس میں لکھا ہے قرآن کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے، جس میں لکھا ہے ابو ہریرہ انس غیر فقیہ ہے، معاویہ باقی ہے، جس میں دیگر ائمہ محدثین کو گالیاں سب و شتم لکھا ہوا ہے، جس میں طریقے بتائے گئے ہیں، ہیلے گڑے گئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے ان کی خبر لی ہے، کتاب الحیل۔ اور کیسے ان کی خبر لی؟ امام بخاری رحمہ اللہ ایک راوی کا اکثر صحیح بخاری میں نام لے کر آتے ہیں، لیکن جب کتاب الحیل سے آغاز کیا، امام بخاری نے اس راوی کا نام نہیں ذکر کیا، اس کی کنیت ذکر کی ہے، کیا؟ حدثنا ابو النعمان۔ یہ علمی ضرب ہے کہ ہیلوں کا مذہب نعمان والا ہے اور ہیلے توڑنے والا ابو النعمان ہے۔ امام بخاری نے ایسی کاری ضرب لگائی۔ پھر امام بخاری نے کتاب اخبار الاحاد قائم کیا، کتاب الرد علی الجامعہ قائم کیا۔ اب کچھ لوگ ہیں ہمارے اہل حدیث کہتے ہیں جی نام نہ لے، نام نہ لے، یہ اب نئی بدعت نکلی ہے، نئی پالیسی، نام نہ لو۔ قرآن نے تو نام لیا ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، تبت یدا ابی لہب وتب، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ نام لیا اہل، یہ سب اہل انجیل کا۔ کہتے ہیں امام بخاری نے تو نام نہیں لا، امام بخاری نے تو نام نہیں لیا، امام بخاری تو کہتے ہیں قال بعض الناس، اور تو نے بخاری کو پڑھا ہی نہیں۔ امام بخاری نے کتاب صحیح بخاری کا جو آخری کتاب قائم کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کتاب الرد علی الجامعہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جامعہ کا نام لیا۔ یہ ایک نیا طریقہ تبلیغ کا نکلا ہے، نام لو، سب و شتم نہ کرو، گالیاں نہ دو۔
सूकियाना जुमले अल्फाज नाक़िस हो। मौलाना इस्माइल सल्फी रहमत उल्लाह अलैह ने जिस नाज पर दावत दी है, हमारा मनज भी वही है। सब व शतम के कायल नहीं, तान के कायल नहीं, जातियात पर उतरने के कायल नहीं, इल्मी मैदान है। तुम्हारा जब भी रद्द किया है दलील के साथ, मन हालक अन बैयिनतिन व यहया अन बैयिना, जो जिंदा रहे दलील के साथ, जो मरे दलील के साथ। अल्लाह ने नबी को कहा वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बैयिनात, तुझ पर रोशन दलाइल नाज़िल किए हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो अपनी सच्चाई की दलील लेकर आओ। दलील क्या थी? जो आज ये कहते हैं साढ़े वड्डे वडेरे वे कर देने, कालू मा वजदना अलैहि आबा। हजरात, आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, मुहद्दिसीन ने अकीदे की किताबें लिखी, सुनो, और दूसरी सदी से लेकर अकीदे की किताबों के नाम लेने लगा हूँ, याद कर लेना, कुछ ही याद कर लेना। किताबुल अर्श हाफिज इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह की, और यहाँ पर ये बात नोट कर लो, हाफिज इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में किताब कायम किया है, किताबुर रद्द अला अबी हनीफा था, और उसमें सैकड़ों मसाइल कर करके कहा कि ये अल्लाह के पैगंबर की हदीस है, ये अबू हनीफा का कौल है। आज तक कोई माई का लाल हाफिज इब्ने अबी शैबा की उस किताब का रद्द नहीं लिख सका। अल्लाह मेरी जमात के किसी मुहक्किक को, आलिम को ये तौफीक दे कि किताबुर रद्द अला अबी हनीफा का उर्दू में तर्जमा शाये कर दे, तो क्या ही बेहतरीन बात। हाफिज इब्ने अबी शैबा की किताबुल अर्श है, किताबुल सुन्ना इमाम अहमद की, किताबुर रद्द अल जामिया इमाम दारमी की, किताबुल तौहीद इब्ने खुज़ैमा की, किताबुल तौहीद इब्ने मंदा की, किताबुल ईमान इब्ने मंदा की, किताबुल तौहीद बुखारी की, अशरिया आजुरी की, किताबो इस्बात सिफ़तुल उलूव मुक़द्दसी की, किताबुल उलूव ज़हबी की, इस्बातो सिफ़तुल उलूव शरह उसूल एतिक़ाद अहले सुन्ना अबुल कासिम इबतुल्लाह लालकाई का, अकीदा तहाविया इमाम तहावी का, और शरह अकीदा तहाविया इब्न अबिल इज़्ज़िल हनफी का। और जाओ जितनी भी अकीदे की किताबें हैं उनको जमा कर लो। 73 ग्रोह हैं, अल्लाह के पैगंबर ने कहा मेरी उम्मत 73 ग्रोह में तकसीम होगी। 73 ग्रोह अपने अकीदे लेकर आए। अकीदे की किताबें जब मैंने मुनाजरे में 1 पेश की, 2 पेश की, 3, 4, 5, 6, 23 अकीदे की किताबें, और मैंने गुम्मन को कहा आ गुम्मन आ, ये 23 बड़ी बड़ाई अल्लाह की, नारा लगाओ तकबीर का, बस बस अल्लाह की, अल्लाहु अकबर। मैंने कहा तुम्हारी ये किताब अकायद उलमा देवबंद अहले सुन्नत है, और हस्सामुल हरमैन बरेलवियों की। और सितम की बात क्या है, वो अहले हदीसों तुम्हारे नजदीक इस्लाम का मियार कुरान हदीस है, लेकिन देवबंदियों के नजदीक इस्लाम का मियार अल मुहन्नद है। अकायद उलमा देवबंद खलील अहमद सहारनपुरी की, और बरेलवी उसको मुसलमान मानते हैं जिसका हस्सामुल हरमैन पर ईमान हो। और अल्लाह के पैगंबर ने मुस्लिम उसको समझा जो कुरान और हदीस को मानने वाला है। जो नबी का मियार है वो अहले हदीस का मियार है। मैंने कहा ये किताबें, मैंने कहा ये किताबें 23 गुम्मन मेरे भी अकीदे तू जानता है। मौलाना यहया गोंदलवी की किताब है अकीदा, मुस्लिम अकीदा अहले हदीस। शेख सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह शेर अहले हदीस, उनकी किताब है मज़हब अहले हदीस, उनकी किताब मज़हब अहले हदीस। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का मजमूल फतावा है, इक्तिज़ाउ सिरातल मुस्तकीम है। आओ तू भी अपने अकीदे लेकर आ, मैं भी अपने अकीदे पेश करता हूँ। अल्लाह की कसम 72 ग्रोह फेल हो जाएंगे, अगर कोई पास होने वाली जमात है तो अहले हदीस जमात। हजरत कहते हैं मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत अल्लामा अहमद रजा खान बरेलवी, भाई हमने उनकी कोई बेअदबी तौहीन नहीं की, अदब के साथ नाम ली, अलकाब के साथ, औसाफ के साथ, आपकी जुबान के साथ, लेकिन बड़ी माजरत के साथ जो हकायक है वो मैं बयान किए बगैर रह नहीं सकता। 1856 में अहमद रजा खान बरेलवी साहब पैदा हुए,
تاریخ پیدائش یاد رہے گی؟ 1856 فوت ہوئے 1921 میں، 1856 میں پیدا۔ میں کہتا ہوں وہ مجدد ملت نہیں، وہ جامع بدعات تھے۔ پوری امت میں جہاں جہاں جس جس کونے میں بدعت تھی اس کو جمع کر دیا، جمع کر کے دین بنا دیا۔ اگر اعتبار نہیں یہ ننکانہ تمہارے پاس ہے، وہاں چلے جاؤ، سکھوں سے پوچھو کل کن کی رسم ہے، 10واں کن کا ہے، 7واں قصہ ہے، 40واں کن کا ہے۔ اور سنو 1856 سے پہلے ایک کتاب علم غیب پر، ایک کتاب حاضر و ناظر پر، ایک کتاب نور من نور اللہ پر، ایک کتاب مختار کل پر، ایک کتاب کل پر، ایک کتاب 10ویں پر، ایک کتاب 40 پر، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم۔ قیامت کی صبح آ سکتی ہے، 1856 سے پہلے تیرے مذہب کا وجود دنیا کے عجائب گھر سے بھی نہیں مل سکتا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، اہل حدیث کے دو اصول۔ حضرات اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، 2 سوال آئے۔ پہلا سوال ہے 8 تراویح تو حدیث سے ثابت ہے، مانتے ہیں، پورا مہینہ ثابت کرو۔ یہ بنی اسرائیل والی شرائط لگاتے ہیں، گاں کی مہندی ہوئے، جوان، اچھا جوان کی مہندی ہوئے، پھر شرائط۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خشیت ان یکتب علیکم۔ صحابہ نے نبی کی بات کا کیا معنی سمجھا؟ استمرار۔ اور ہم سلفی ہیں، سلفی جس طرح صحابہ نے نبی کی حدیث کا معنی سمجھا اس طرح اہل حدیث نے سمجھا۔ صحابہ نے سمجھا پورا مہینہ، صحابہ نے نبی کے اس فرمان کا کیا مطلب سمجھا؟ پورا۔ اور صحابہ نے کیا سمجھا؟ پورا۔ اٹھا بخاری کو پورا مہینہ صحابہ نے سمجھا، اہل حدیث نے سمجھا ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ حنفی کتابوں میں مجتہد کے لیے کی کیا شرائط ہے؟ میں یہ کہا کرتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی پاگل بھی ساری زندگی غلطیاں کرتا رہے نا، اتنی غلطیاں نہیں ہوگی جتنی مذہب اور دین کے نام پر فقہ حنفی میں غلطیاں ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا بات کر دی ہے؟ اور سن لو 13 لاکھ فقہ حنفی کے مسائل ہیں۔ کتنے؟ در مختار والے نے کہا ہے 12,98,000، ماسٹر مین نے کہا ہے 12,97,000۔ چلو 12,95,000 مان لیتے ہیں، 2 اور تمہیں چھوڑ دیے، 12,95,000۔ ان سے پوچھو مفتہ بہا کتنے ہیں، کتنے مسائل پر فتویٰ دیتے ہو؟ ان کے سر جھک جاتی ہے۔ غیر مقلد، لا مذہب۔ سوال تو میں نے کیا کتنے مسئلوں پر فتویٰ دیتا ہے، آگے سے گالیاں دے رہے ہیں۔ غیر مقلد، لا مذہب، انگریز کے دور کی پیداوار۔ اور بھائی سوال ہے کہ فقہ حنفی میں سے کتنے مسئلے قرآن و حدیث کے مطابق ہیں؟ سنو 3,000 مسئلوں کی تعداد۔ کتنے؟ 3,000۔ 12,92,000 مسئلے ان کے قرآن و حدیث کے خلاف۔ 12,92,000، 12,92,000۔ کہتے ہیں مجتہد 80 علوم کا ماہر ہو۔ مجتہد کتنے علوم کا ماہر ہو؟ 80۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر مسلم اپنی اہلیت اجتہاد پر اجتہاد کر سکتا ہے، عامی بھی کر سکتا ہے، عالم بھی کر سکتا ہے۔ عامی بھی جیسے محترم جنبی کرتا ہے، حائضہ نفاس والی عورت خود اجتہاد کرتی ہے، کبھی اس نے سلوار اٹھا کر ان کے مجتہد کے سامنے پیش نہیں کی جناب آپ اجتہاد فرمائے، وہ خود اجتہاد کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو بصیرت، ان کو فہم عطا فرمائے۔ اب وہ خود اجتہاد کرتے ہیں۔ حضرات اب کہتے ہیں 80 علوم کا ماہر ہو، اور کیا لکھا ہے؟ نبی کو گالی دے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ 80 علوم کی مہارت کا نتیجہ ہے کہ ذمی گالیاں دے اور اسے کچھ نہ کہا جائے۔ ملفوظات حکیم الامت ملتان سے چھپی اشرف علی تھانوی کی، کہتا ہے مجھے یہ مسئلہ پڑھ کر بڑی غیرت آئی کہ ایک بندہ نبی کو گالیاں دے اور دندناتا پھرے، اسے کچھ نہ کہا۔ مجھے بڑی غیرت آئی۔ پھر غیرت کئی کہاں؟ کہتا ہے میں نے سوچا جب امام بڑے بیڑا غرق ہونے لگا، جب بڑوں نے یہ بات کہہ دیا تو میری غیرت ان سے بڑھ کر ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے تھا تمہیں یہ بات لکھتے اور کہتے۔ ایک علی شاہ صاحب بھی کر سکتے۔ آپ کا مناظرہ الیاس گمن سے کہاں اور کس موضوع پر ہوا؟ اور مناظرہ بھائی پہلی بات ہے الیاس گمن وہ اتحاد اہل سنت کا ناظم اعلیٰ ہے لیکن عالم نہیں ہے، ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا۔ اس کی تقریریں سن لو، 1 آیت پڑھے گا 1.5 پڑھ لے گا۔ اس کی تاریخ ہے اہل حدیثوں کو گالیاں دینا اور چندہ لینا۔
سبطین شاہ صاحب کی تقریریں لے گا، میری تقریریں لے گا، دیوبندیوں کو سنائے گا، دیکھو ہمیں بڑا رگڑا لگ رہا ہے، سنو ہمیں چندہ دو، بس یہی اس کی تاریخ، اپنے اکابر کی پٹائی کروانا، یہ اس کی تاریخ کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ کی توفیق رحمت سے یہ کیا ہے، اس کے پھڑے اہل حدیث کے مقابلے میں ٹیک نہیں سکے۔ سنگو راکا وہاں پر نماز کی بات ہوئی، سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ نے کہا ہماری پوری نماز قرآن حدیث سے ثابت ہے، تو بھی اپنی پوری نماز قرآن حدیث سے ثابت کر۔ ریکارڈنگ موجود ہے، کیسٹ ان کے پاس، کیا کہتا ہے، میں نے کب کہا ہے ہماری نماز قرآن حدیث میں، ہم ایسی نماز کو نماز ماننے کے لیے تیار نہیں جو قرآن حدیث میں نہ ہو، اور ہماری نماز وہ ہے جو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک قرآن حدیث میں ہے۔ دوسری بات سنگورا کا سن لو، لاہور کا مناظرہ ڈیفنس کا۔ تیسرا مناظرہ دولتا نگر گجرات، میں نے دعویٰ کیا علماء دیوبند کی عقائد کفریہ شرکیہ ہے، شرائط ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، ان کے مناظرے کے آخر میں چھپا ہوتا ہے مناظرہ دولتا نگر، مناظرہ دولتا نگر، تو وہاں پر کیا ہوا، فر یفر فرار فہو فار وفر یفر فرار فذاک مفرور، مناظرہ نہیں کیا۔ بریلوی کہتے ہیں یہ سوال مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، یہ کیا ہے شاہ صاحب، یہ سوال یہ ہے چہرے کے پردے کے دلائل۔ بھئی آسان بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بیویاں اور صحابیات جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جی؟ اچھا، کون سا حصہ وہ کھولتی تھی جس کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پنڈلیاں تو نہیں کھولتی تھی، بدن کا کوئی اور حصہ تو نہیں کھولتی تھی، چہرہ ہی کھولتی تھی جس کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا۔ تو قرآن مجید میں یہ آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایک جماعت اسلامی کے بڑے مفکر کہنے لگے چہرے کا پردہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام؟ یہ جسٹس جاوید اقبال وہ بھی ایسی بیکی کبھی باتیں کرتا ہے، جب پی لیتا ہے زیادہ چڑھ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کا لفظ لکھا ہوگا تو پھر حرام ہے، حالانکہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس خبث خبیث، رجس اور حرام حرمہ، دیگر ایسے الفاظ کے ساتھ جو چیزیں آئیں گی وہ حرام ہے۔ اہل علم بھی یہ بات جانتے، جو قرآن حدیث سے جاہل ہو، دنیا کی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، وہ جاہل کا جاہل ہے، عالم ہوا ہے جس کے پاس قرآن حدیث کا علم ہو۔ دوسری بات میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ نبی پاک کی بیویاں اور بیٹیاں اور صحابیات بدن کا وہ کون سا حصہ کھولتی تھیں کہ جس کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا؟ فبہت اللہ سے چپ، جواب نہ بن پائے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا کھولتی تھی بدن کا حصہ جس کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے؟ تو چاروں نہ چار کہنے لگا ہاں چہرہ ہی کھولتی تھی اللہ نے جس کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا بھائی۔ اب کہتے ہیں جی اہل حدیث، حدیث صحیح بھی ہوتی ہے ضعیف بھی ہوتی ہے، تو آپ کون سے اہل حدیث ہیں؟ صحیح اہل حدیث ہیں، ضعیف اہل حدیث ہیں، مرسل اہل حدیث ہیں، موضوع اہل حدیث ہیں؟ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم وہ اہل حدیث ہیں، جامع ترمذی میں 2256 نمبر حدیث ہے، امام ترمذی کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ سألت محمد ابن اسماعیل البخاری من ہم، میں نے امام بخاری سے سوال کیا یہ کون ہے؟ تو امام بخاری کہتے ہیں سألت محمد ابن المدینیہ، اور ایک میں ہے سألت الحسن البصریہ، میں نے حسن بصری سے علی بن مدینی سے سوال کیا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اہل حدیث۔ شافعی کہتے ہیں اہل حدیث، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اہل حدیث، احمد بن حنبل کہتے ہیں اہل حدیث، نسائی کہتے ہیں اہل القرآن والحدیث، امام مسلم کہتے ہیں اہل حدیث۔ تو محدثین جو اہل حدیث ہیں وہی اہل حدیث ہیں، ان کے مطابق عقیدے، ان کے مطابق اعمال۔ فقہ حنفی کی کتاب، اچھا نہیں، کیا مولانا ثناء اللہ امرتسری کا دارالعلوم دیوبند سے کوئی تعلق تھا؟ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ میں ان کو دیوبندی عالم کہا گیا ہے، جو چاہے اس نے کرشمہ ساز کرے۔
یہ جس کو چاہے دیوبندی بنا دے۔ شیخ الاسلام شیر اہل حدیث مولانا ثناء اللہ عامر سری رحمت اللہ علیہ، اللہم ارحمہ رحمتا واسعتا ومغفرتا علی تربتی الی یوم القیامہ، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان جیسا عالم قیامت کی صبح تک دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے سکہ علماء اٹھائے جائیں گے، پھر ان کے بعد کم علم والے علماء آئیں گے یا جاہل جو اپنی آراء کو دین بنا کر پیش کریں گے۔ علماء دیوبند سے انہوں نے پڑھا تھا لیکن تعصب کی وجہ سے سند نہیں دی۔ محمود الحسن استاد تھے اور یہ شاگرد تھے، داریوں کے ساتھ مناظرہ تے داریاں نے انہاں دیاں لتاں کھلیاں کر دیتیاں، بھجے آئے مولانا ثناء اللہ عامر سری رحمت اللہ علیہ کو، شاگرد جی آؤ مناظرہ کرو۔ وہ بھی شیخ تھے، کہنے لگے مجھے تو سند نہیں دی آپ نے۔ وہ کہیں گے بے سند مولوی۔ تاریخ دیوبند میں شیخ الاسلام کی یہ فتح بھی لکھی ہے۔ کیسے؟ محمود الحسن نے اپنے ہاتھ کے ساتھ سند بنا کر دی۔ کس کے ساتھ بنا کر دی؟ اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ لو، اور پھر جب گئے داریے کے ساتھ مناظرہ کیا، داریہ فبوئت اللہ جی کا، پھر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ ہاتھی پر بیٹھنے کی باری آئی فاتح، تو شیخ الاسلام نے کہا میرے استاد ہیں، ادب کیا، ان کو بٹھا دیں، پر استاد نے پھر نہیں موقع جانے دیا۔ کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پچے بھی جیتے انہوں نے، پاج کے بھی کیا انہوں نے سی جیت گئے۔ اہل سنت حنفی دیوبند کو فتح مبارک ہو۔ مناظرہ ہویا کوئی نہ تے اندن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ شیخ بھی شیخ تھے، شیخ نے کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، تو نے نہیں دیکھا رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو پھر شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عامر سری رحمت اللہ علیہ کو ہاتھی پر بٹھا کر کئی دن تک مسلمانوں نے داریوں کے مقابلے میں فتح کا جشن منایا۔ نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث حضرت مولانا ثناء اللہ عامر سری رحمت اللہ علیہ۔ مولانا الیاس گمن کے اہل حدیث علماء کے ساتھ مناظروں کی میں نے کہا یہ ان کا طریقہ واردات سن لیں، بڑی باتیں کریں گے، چیلنج ہے، یوں ہے، یہ ہے، ویسے ہے، دھواں دار ڈیزل کی طرح بدبودار دھواں نکالتے ہیں، پھر آتے ہیں سامنے، لیکن المدد یا پولیس کا نعرہ لگا کر پولیس نو فون کر رہے نے اسی بھی اپنا لگے آتے مسیرو تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی پہنچو، انہاں دے اپڑ دے تو پھر پھلاں دے ہار پاندے نے، سر بکف سر بلند دیو باندھ دیو باندھ، اسی نے نیرا جھوٹ نیرا ہی گاند دیو باندھ دیو باندھ۔ میں ایک اکثر کہتا ہوں ناظرہ قرآن عبداللہ عابد ہو، مولوی آصف مفتی ہو، الیاس گمن ہو، ناظرہ قرآن ہمیں آ کر سنا دے، ہم اس کو مناظر تسلیم کر لیں گے، ناظرہ قرآن نہیں آتا۔ فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کے بارے میں انشاءاللہ نئی بوتل پرانی شراب، نئی بوتل پرانی شراب، نمی شاہ کوئی نہیں، پرت پرت پرانے مردے پٹ پٹ لے ہوتے۔ ان ساری باتوں کا ہمارے اکابرین نے جواب دیا ہے، انشاءاللہ وہ گلدستہ بن جائے گا اللہ کی توفیق رحمت سے۔ اہل حدیث اپنے آپ کو سچے سمجھتے ہیں تو آپ کے مسئلوں کو قبول کرنے کے بعد فلاں مولوی دیوبندی کیوں ہو گیا؟ اب نبی پاک کے صحابہ نام نہیں میں لینا مناسب بھی نہیں سمجھتا، میرے نام لینے سے اسے شہرت ملے گی، ضرورت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد جو منحرف ہو گئے تو اس میں قصور رسول اللہ یا اسلام کا ہے؟ قصور ان کا ہے۔ جس طرح اسلام اور مدینہ بٹھی ہے اسی طرح مسلک اہل حدیث بھی بٹھی ہے، ٹکتا وہی ہے جو اندر سے ہو۔ منافق یا جس کا میٹر چلتا ہو نا، میٹر، کچھ مولوی ہیں وابدہ کے میٹر کی طرح ان کا میٹر چلتا ہے، روپیے روپیے، وہ نہیں ادھر ٹکتے، ادھر مشقت ہے، محنت ہے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ سب سے کم ہمارے علماء کو وسائل دی جاتے ہیں اور سب سے زیادہ محنت علماء اہل حدیث کی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں، سب سے بعد میں جنازے ہمارے نام تے بالا نے کرنا چ بانگا بھی ہے، صحیح دے
اور دعوت کا کام بے لوس کریا کریا نگر نگر میری جماعت کے خطبہ واعظین پھیلا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ اللہ سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ ان کے رفقا کی یہ محنت، یہ کانفرنس ان کے احباب، ان کے جماعت، ان کے معاونین کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ